نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہاں رکھے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے. آمین اللہم آمین. اچھا جی، اہلا وسہلا مرحبا بکم all of you پیاری پیاری بہنیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین یا رب العالمین. اچھا جناب. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین اللہم آمین. اچھا جی، آج ہمارا جو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس دن سے دوبارہ ہمیں اس کی توفیق ملی کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اور اس کو جانتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے کچھ دوبارہ کریں اور ایک ساتھ بیٹھے مل کے ایک ساتھ سمجھیں. یہ رب کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز کی توفیق دی. حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اسی حدیث کے روح سے ہم سب مل کے اپنے رب کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہیں، دل سے کہیں، شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس رب کا احسان کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، تدبر کرنے کی اور اس کو سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. آمین اللہم آمین. آج ہم الحمدللہ اپنے اس سفر کی جو ہے وہ اپنا جو سفر ہم نے شروع کیا تھا الفاتحہ کا الحمدللہ، اور اس کے اب ہم تھوڑے سے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سفر کی آج جو ہے وہ ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم زیادہ وسیع ہے، اس کا ہی سب سے بہتر ہے کہ ہم اس کے علم کی تو بات ہی نہیں کر سکتے کہ اس کا علم کتنا وسیع ہے، اور ہم تو ناقص ہے، ہمارا علم تو ناقص ہے. لیکن جو ہم نے پلان کیا تھا اس پلان کے اکارڈنگلی ہم چل رہے ہیں. اور لاسٹ ٹائم جو ہم نے آیت کی تھی الفاتحہ کی، آیت نمبر 5، تو اس میں ہم نے گرامر نہیں کر پائے تھے، اس کی گرامر انالیسس نہیں ہوئی تھی. تو پلان تو یہی تھا ہمارا کہ ہم اس کو پورا کمپلیٹ کریں گے لاسٹ ٹائم، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پلان زیادہ بہتر ہے ہمارے پلان سے. تو وہ رہ گیا تھا پارٹ، تو انشاءاللہ آج اس پارٹ کو آیت نمبر 5 کی گرامر انالیسس دیکھیں گے انشاءاللہ مل کے، کچھ سیکھیں گے. تھوڑا سا ٹائم اگر لگ بھی جائے گا اس میں تو کوئی حرج نہیں، باقی جو بچے گا اس میں ہم اسی آیت کو اور پچھلی آیات کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے انشاءاللہ. اور پھر نیکسٹ ٹائم یعنی کہ نیکسٹ کلاس میں جو ہماری اگلی کلاس ہوگی ہفتے والے دن، وہ اس سفر کی آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ، یعنی الفاتحہ کی آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد جو ہمارا سفر ہے وہ پلان ہے انشاءاللہ، میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم آیت الکرسی کو لے کے چلیں گے اسی طرح جس طرح ہم نے الفاتحہ کو آیت با آیت جو ہے وہ اس کا انالیسس کیا، اس کو سمجھا لفظی ترجمے کے ساتھ، اس کو پڑھا، اور بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی، تجویز سیکھنے کو ملی، اور آیت میں تدبر کیسے کیا جاتا ہے ہم نے تھوڑا سا وہ سیکھا لفظی ترجمے کے ساتھ. اور پھر ہم نے دعائیں سیکھی بہت ساری، اور قرآت کا ہم نے جو خوبصورت سفر کیسے ہوتا ہے، قرآت کیسے کی جاتی ہے، اس میں کیا چیزیں ضروری ہیں، ہم نے یہ بھی سیکھا تھوڑا بہت. اور یہ ہم نے تمام چیزیں اس پورے سفر کے اندر سیکھی اور انالیسس کی الحمدللہ. تو آج اس سفر کی ہماری جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے، اور اس کے اندر ہم آج جو ہے وہ دہرائی ہی ہوگی ہماری، اور پھر آیت کا جو ہم نے گرامر انالیسس ہے انشاءاللہ ہم آیت نمبر 5 کا کریں گے، اور آیت نمبر 6 کا جو گرامر انالیسس ہے، کیونکہ آیت نمبر 6 جو لاسٹ آیت الفاتحہ کی تھوڑی سی بڑی ہے، تو اس لیے ہم اس کی آدھی انالیسس آج کر لیں گے، اور آدھی پھر جب ہم تفسیر نیکسٹ ٹائم کریں گے نیکسٹ کلاس میں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. جی جناب، یہ تو ہمارا تھا اسکیجول کلاس کا الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ حدیث کا مفہوم سامنے ہے آپ کے کہ اگر ایک حدیث ہے سامنے آپ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ
اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کا تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دینا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو اس حدیث کو یاد ہی کر لیں، اس کا مفہوم یاد ہی رکھا کریں کہ اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل جاتی ہے تو وہ میری وجہ سے، میری طرف سے اگر ایک شخص کو ہدایت مل جاتی ہے تو وہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے چلیں کہ ہماری نیت، ہمارا کوئی بھی کام، نیکی کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اخلاص ہے اس کے اندر، پیور اللہ کے لیے ہے، تبھی وہ عمل قابل قبول ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اگر وہ نیکی کا کوئی بھی کام اس میں سنسیئرٹی نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، تو پھر وہ قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی بھنک ہو گئی کہ ہم یہ کام اس لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا انسان کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا انسان ہمیں، یا میں ادھر آئی ہوں سیکھ رہی ہوں تو وہ میری وجہ سے آئی ہوں یا کسی اور کی وجہ سے آئی ہوں، یا مجھے کوئی اور لے کر آیا ہے، تو اگر ایسی نیت ہوگی تو ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کوئی بھی نیکی کا کام ہم کرنے جائیں تو ہم یہ نیت رکھیں کہ اس کا اجر بھی مجھے اللہ دیں گے، اور کیونکہ میں اس سے اللہ کے قریب جا رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جان رہی ہوں، تو پھر میری نیت یہ ہے کہ میں اپنے رب کی رضا پالوں، اور قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جن سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساتھ ساتھ حدیث کا مفہوم دیکھتے چلیں کہ حدیث دیکھتے چلیں کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں حدیث کے اندر، الى قلوبکم واعمالکم، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نہ ہی صورت کو دیکھتا ہے، نہ ہی اپیئرنس کو دیکھتا ہے، نہ ہی ہمارے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ کس کو دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہمارے دلوں کو اور ہمارے اعمال کو۔ تو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہمارے ہونی چاہیے ہماری زندگی میں، ہمارا دل اور ہمارے اعمال، کیونکہ جب انسان جاتا ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جاتا سوائے ایک کپڑا کفن کے، وہ بھی مل جاتا ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کا احسان ہے، اس کی غنیمت ہے۔ اور آج کل تو دور ایسا ہے کہ کورونا کا کہ نہ کیا پتا کہ کفن نصیب ہو یا نہیں ہو، تو پھر ساتھ تو وہ کچھ بھی لے کے نہیں جاتا، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس اکیلے کا سفر اس نے اکیلے ہی طے کرنا ہے۔ جب انسان مر گیا تو اکیلے کا سفر اکیلے ہی طے کرنا ہے، نہ کسی سامان کے ساتھ، نہ کسی ساز و سامان کے ساتھ، نہ کسی انسان کے ساتھ۔ تو پھر کیا لے کے جائے گا؟ اپنا دل اور اپنا عمل۔ تو اس لیے ہمیں کس چیز پہ کام کرنا ہے، کس چیز کی طرف رغبت رکھنی ہے؟ اپنے دل کی طرف اور اپنے اعمال کی طرف، کیونکہ جب اللہ کا بلاوا آ جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انویٹیشن آئے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نہ ہی مال کو لے کے جائیں گے دیکھیں گے، اور نہ ہی ہماری صورتوں کو۔ کس کے ساتھ جائیں گے ہم؟ اپنے دلوں کے ساتھ اور اپنے اعمال کے ساتھ۔ تو ہمیں اس پہ ہی ورک کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب جائیں تو پھر کس منہ سے جائیں گے؟ یہ منہ سے جائیں گے کہ یا رب ہم آئے ہیں تو پھر میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ سے محبت کی ہی خاطر میں نے جو کچھ کیا، سارا کام کیا دنیا میں، تو وہ کام اب آپ مجھ سے قبول فرما لیجیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، حدیث آپ کے سامنے دوبارہ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے خالص ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمیں اب اسی پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، سورۃ الفاتحہ کا ہم نے ایک مائنڈ میپ دیکھ لیجیے کہ ہم نے شروع کیا کہ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، یعنی کہ ہم نے اپنے رب کو کی جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں صرف تعریف کس کی کرنی چاہیے، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں تعریف کس کی کرنی ہے؟ صرف اس رب کی، اللہ کی۔ اللہ کا یہاں پہ ذاتی نام ہم نے دیکھا، یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام آیا ہے، یعنی کہ اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے یہاں پہ؟ اللہ۔ کہ رب کا جو نام ہم نے دیکھا اللہ، تو ہمیں تعریف صرف اسی کی ہی کرنی ہے۔ اور کیسی تعریف کرنی ہے؟
شکر کے ساتھ. الحمد ہے نا, ہم کوئی بھی ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا, الحمدللہ, ہے نا. تو کیا ہے, ہم نے سیکھا کہ الحمدللہ کیا ہے, کہ رب کے لیے تعریفی کلمات ہیں اور شکر کے بھی کلمات ہیں. دو چیزیں ہیں نا اس کے اندر. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ رب کی, اللہ کی تعریف ساتھ ساتھ کرنی ہے, صرف اسی کی تعریف کرنی ہے کیونکہ اسی کی تعریف ہے, اسی نے ہمیں, وہی رب ہے ہمارا, وہی مالک ہے اور وہی بادشاہت کا اور ہر چیز کا حقدار ہے. اور پھر ہم نے کیا دیکھا کہ رب العالمین, اور وہ اللہ کون ہے؟ رب ہے. اور یہی اللہ للہ ہی ہے. وہ پوری ساری اگلی نیکسٹ آیات میں اسی کا اسی للہ ہی سے تمام چیزیں کنیکٹڈ ہیں کہ للہ ہی اللہ کون ہے؟ رب العالمین. اور پھر کون ہے؟ الرحمن الرحیم. اور پھر کون ہے؟ مالک یوم الدین. ٹھیک ہے, رب العالمین یعنی کہ رب ہے جس نے عالمین کو بنایا, عالمین کی تخلیق کی, عالمین کی تخلیق کرنے میں اس نے پلاننگ کی, تدبر کی. ٹھیک ہے, اور رب کیا تھا ہمارا؟ خالق, مالک اور مدبر. یہی تھا نا رب کا معنی, 3 معنی تھا. تو اس میں ہم کیا دیکھا کہ رب کون ہے؟ خالق, مالک, مدبر. اور وہ رب کون ہے؟ اللہ. اور پھر کون ہے؟ الرحمن الرحیم, یعنی کہ مہربان ہے سب پہ, سارے عالمین پر رحم مہربان ہے, مہربانی کرتا ہے. لیکن رحم اس کے لیے ہے, بار بار رحم کرنے والا اس پر ہے جو اس پر ایمان لائے گا. ٹھیک ہے, دل سے اس پہ ایمان لائے گا اور اسی کی خاطر اپنا جان اور مان اور تن من قربان کرے گا. اور یہ رحمت کہاں ہوگی اس کے لیے؟ وہ ہوگی قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بندوں میں شامل فرمائے جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. اور وہی رحمت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ اس دن, اس حالت میں رب کی جو رحمت ہوگی اسی کے لیے, اسی سے پیاس بجھے گی, ورنہ پیاس بجھنا مشکل ہے. اور پھر للہ ہی, اللہ کون ہے؟ مالک یوم الدین, یعنی کہ اس دن کا مالک, بادشاہت صرف اسی کی ہوگی اس دن. یعنی کہ یوم قیامت کے دن بادشاہت صرف اسی رب کی ہوگی. اور وہ رب کہے گا کہ اب کون ہے بادشاہ, اب کس کے پاس ہے اقتدار؟ کوئی ہے تو بولے میرے سامنے. کسی کی ہمت, کسی کی مجال نہیں ہوگی, صرف اسی کی اجازت کے بنا پر, اسی کے اذن سے ہی کوئی بولے گا تو بولے گا, ورنہ کسی کی نہ ہی ہمت نہ ہی اجازت ہوگی بولنے کی. پھر ہم نے دیکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی کہ وہ اتنا بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. کون؟ اللہ. تو ہم نے اس ہی اللہ کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے, اور اسی اللہ سے ہم نے مدد چاہنی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس میں کسی کو بھی شامل نہیں کرنا. ابھی ہم نے دعا کیا کی تھی کہ اللہ میرے سارے عمل کو خالص بنا دے, اور اسی اپنے ہی لیے میرا تمام چہرہ اپنے لیے خالص کر لے. ٹھیک ہے, یعنی کہ عبادت بھی ہم نے اسی کے لیے ہی کرنی ہے اور ہم نے مدد بھی اسی سے ہی مانگنی ہے. ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا. سب سے پہلے تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. اسی طرح صحابہ کرام بھی, کیونکہ صحابہ کرام انہیں سے سیکھتے تھے نا, تو انہی سے کیا کرتے تھے؟ وہ مدد مانگتے تھے کہ صحابہ کرام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی بات, چھوٹی چھوٹی چیزیں, صرف اللہ سے مدد چاہیے مجھے, کسی سے نہیں چاہیے. چاہے ان کو چھوٹی چھوٹی مدد لے لیں آپ کسی سے. ہم جیسے چھوٹی مدد لیتے ہیں اپنے گھر میں, کسی سے لے لیں, بہن سے, بھائی سے, کسی سے بھی لے لیں, تو ہم کس سے مدد لیں گے؟ کسی اپنے مطلب انسان سب سے پہلے ہماری مدد نہیں کرتی ہے, خاص کر اپنی امیوں سے, ہے نا. کوئی بھی ہم بیمار ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو پہلی آواز کیا ہوتی ہے؟ ہائے امی, ہائے امی, یہ ہوتی ہے نا. ہماری مدد کس سے پہلی ہو رہی ہے؟ انسان سے ہو رہی ہے نا. صحیح. تو صحابہ کرام کا طرز عمل یہ نہیں ہوا کرتا تھا, وہ صرف سیدھا ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. اسی طرح نبی, کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طرز عمل تھا, چھوٹی چھوٹی بات, چھوٹی چھوٹی چیز کس سے مانگ کرتے تھے؟ اپنے رب سے مانگ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے کیا دیکھا؟ اہدینا الصراط المستقیم, یعنی ہم نے اپنے رب سے پہلے کیا مانگی؟ مدد,
پھر ہم نے اپنے رب کی عبادت کی، اور اب ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے؟ ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا ہے. یہی آیت ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی، اور آج اسی آیت کی ہم گرامر دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تھوڑی سی ریویژن اس کی کریں گے، اور ساتھ میں ہم اگلی آیت کی گرامر کی انالیسس دیکھیں گے. صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ جو راستے کی ہم نے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اسی راستے کے لیے ہم مزید دعا چاہ رہے ہیں کہ وہ راستہ کس کا تھا، یعنی کہ وہ راستہ جس پہ تو نے انعام کیا. انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے تفصیل سے. آگے چلتے ہیں، تھوڑی سی تلاوت دیکھ لیتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ. جی انشاءاللہ ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، انشاءاللہ گرامر کی طرف، اور ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا انشاءاللہ ہم اپنی گرامر کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس آیت کو، اور پھر مزید آگے تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ. جی انشاءاللہ تعالی اوور ٹو یو شفاق. جزاک اللہ خیر سیدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کیسے ہیں آپ سب؟ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، ہمیں خیر پر استقامت نصیب فرمائیں، اور ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دیں. پہلے تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے معذرت کہ لاسٹ ٹائم نیٹ کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے آج آپ کو ڈبل آیات کا انالیسس جو ہے وہ تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا، یا تھوڑا سا سننا پڑے گا. اللہ جو ہے وہ آپ سب کے علم اور عمل میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائے، اور اس کو آپ سب کے لیے اور آپ سب سمیت میرے لیے بھی جو ہے وہ آسان فرمائے. جی تو الحمدللہ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 کا انالیسس دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. جیسے کہ آیت جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے اہدنا. اہدنا کیا ہے؟ دکھا ہمیں. اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کام ہو رہا ہے، یعنی کہ کوئی فیل ہو رہا ہے. تو اس سے آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ اس نہیں ہے، یہ فیل ہے. فیل ہم نے کیا پڑھا تھا ڈیفینیشن اس کی، کہ کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا اس کے زمانے کے ساتھ پایا جائے، یعنی کہ وہ پریزنٹ میں ہوا ہے، فیوچر میں ہوا ہے، یا پاس میں ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فیل. تو اہدنا دکھا ہمیں، ہم اس میں کام کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ فیل. اور فیل کی بھی آگے سے ٹائپس آ جاتی ہیں. تو اتنی تو آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں ظاہر سی بات ہے نہیں جو ہے وہ کرایا جائے گا. تو بس آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فعل امر ہے، یعنی وہ فعل جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ فعل امر کہلاتا ہے. گرامیٹیکلی دیکھیں تو یہ جو ہے وہ فعل امر میں جاتا ہے. ویسے تو ہم حکم نہیں دے رہے نا، ہم تو مانگ رہے ہیں کہ دکھا ہمیں، لیکن اگر اس کا انالیسس کریں تو یہ فعل امر میں جاتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو نا نظر آ رہا ہوگا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا اہدنا، ہم جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دکھا ہمیں. اب ہمیں کیا ہے؟ یہ ہے پروناؤن، ٹھیک ہے، جس کو ضمیر کہتے ہیں اردو میں بھی، اور اس میں جو عربک میں ہم کریں اس میں بھی ہم اسے ضمیر کہتے ہیں. یعنی کہ ضمیر پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ بار بار نیم
نہیں پکارتے. جیسے ہم نے کہا کہ عالیہ بازار گئی, اس نے خریدا, تو اب عالیہ بار بار نہیں آئے گا, اس کی جگہ ہم کیا یوز کرتے ہیں, پروناؤنس, جیسے انگلش میں ہوتے ہیں ہی, شی, اٹ, دے وغیرہ, اور اسی طرح اردو میں وہ, یہ, کا, کی, اس, اسے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, پروناؤنس ہیں. تو اس میں بھی جو ہمیں نا نظر آ رہا ہے لاسٹ میں, اہدنا دکھا ہمیں, یہ کیا ہے, اسم ضمیر ہے. ضمیر میں پروناؤنس ہے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی اعرابی حالت کی, 3 اعرابی حالتیں ہم نے پڑھی تھی, کہ اس میں جو کیا کہتے ہیں, اگر تو لاسٹ میں 2 زبر یا زبر ہوگی تو وہ کون سی حالت ہوگی, حالت نصب میں, اور حالت نصب میں ہوتا ہے تو وہ ایز اے آبجیکٹ کام کر رہا ہوتا ہے, ایز اے یعنی کہ وہ آبجیکٹ ہوتا ہے, مفعول بن کر آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ جو نا کی ضمیر ہے نا, یہ ایز اے مفعول آ رہی ہے. تو اسی لیے اس کو ہم نے, جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ مفعول 1 لکھا ہوا ہے, کیونکہ آگے اور مفعول آئیں گے, اسی لیے ان کو نام دے دیا گیا کہ یہ ایک مفعول 1 ہے, اور اس کے بعد جو آئے گا وہ مفعول 2 ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم چلتے ہیں الصراط. جیسا کہ ہمیں اس کے شروع میں ہی الف لام نظر آ رہا ہے, جو کہ ہم نے پہلے دن سے ہی اس کی ریپیٹیشن بھی کر رہے ہیں کہ الف لام ہے تو اسم ہے. ٹھیک ہے, تو اور اسم بھی کون سا ہے, معرفہ اسم ہے. تو پہلی جو ہمیں بات پتہ چلی الصراط کے بارے میں کہ وہ کیا ہے, اسم معرفہ ہے. اور پھر کیا ہے, اس میں ہمیں جو ہے وہ آگے جو اس کا جو لفظ ہے اس سے کنیکشن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ موصوف ہے. موصوف کسے کہتے ہیں, جس کی تعریف, یعنی کہ جس کی کوئی خوبی یا خامی ہے, اس کی تعریف یا کچھ بھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا, وہ موصوف ہوتا ہے. تو الصراط اس میں کیا بن کے آ رہا ہے, اس موصوف بن کر آ رہا ہے. آگے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ راستہ کیسا ہے, یعنی کہ اس کی جو خوبی ہے وہ آگے بیان کی جا رہی ہے. عربک میں ہم نے پڑھا تھا کہ عربک میں جو موصوف ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے, اور اس کی جو صفت ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے. جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں, تو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں, اچھا لڑکا, تو ہم اردو میں صفت پہلے بیان کرتے ہیں اور جس کی بیان کی جا رہی ہے, یعنی کہ جو موصوف ہے وہ بعد میں آتا ہے. لیکن عربک میں جو ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے, یعنی کہ جو موصوف ہے وہ پہلے آئے گا, اور اس کی جو صفت ہے وہ اس کے بعد میں آتی ہے. تو الصراط کا ہمیں ایک اور چیز پتہ چلی کہ کیا ہے, یہ موصوف بن کر آ رہا ہے. پھر ہمیں اس کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو زبر بھی ہم نے پڑھا کہ یہ کون سی حالت میں ہے, حالت نصب میں ہے. تو اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی کہ یہ حالت نصب میں ہے. اور جب زبر ہے تو وہ کیا بن کر آ رہا ہے, وہ مفعول بن کر آ رہا ہے, یعنی کہ جس پر کام کیا جا رہا ہو. تو یہ کیا ہے, پہلا ہم نے پڑھا کہ وہ مفعول 1 تھا, اور یہ کیا ہے, یہ مفعول نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے, کہ اس پر بھی جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. نیکسٹ دیکھیں ہم, تو المستقیمہ. ٹھیک ہے, تو المستقیمہ کیا ہے, وہی الف لام نظر آ رہا ہے, اس میں معرفہ ہے. اور مستقیم کیا ہوتا ہے, سیدھا. الصراط راستہ, اور راستے کی آگے سے اس کی خوبی کیا بیان کی جا رہی ہے, اس کی صفت کیا بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیسا راستہ ہے, وہ سیدھا راستہ ہے. تو المستقیم اس کی کیا ہو گئی, صفت. جب صفت اور موصوف آتے ہیں تو وہ ایک مرکب بناتے ہیں, ایک کمپاؤنڈ بناتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی. اگر آپ اس کے ورڈ پہ ہی غور کریں تو توصیف میں ہم کس لیے اردو میں بھی یوز کرتے ہیں کہ کسی کی خوبی یا خامی. ٹھیک ہے نا, تو اس کو ایک نام دے دیا گیا کہ یہ کیا ہے, مرکب توصیفی. آپ کو نیچے ٹام لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی کہ مرکب توصیفی, تو وہ کیسے بنا کہ الصراط موصوف تھا اور المستقیم اس کی صفت تھی, تو جب 2 اکٹھے ہوئے تو وہ ایک مرکب بنا, اور اس مرکب کا نام کیا ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. پھر اس میں ہمارے پاس کیا ہے, المستقیمہ. جیسا کہ آپ لوگوں جو جانتے ہیں, جنہوں نے پڑھ چکے ہیں گرامر, انہیں یہ پتا ہے کہ یہ باب ہوتے ہیں عربک میں, اور جو اس باب کا جو نام ہے وہ باب استفعال ہے, اور یہ باب استفعال میں جو ہے اسم الفاعل کے طور پر آ رہا ہے. فاعل مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ اسم الفاعل کے طور پر آ رہا ہے. اس کی جو ٹرم ہے وہ اسم الفاعل کی ہے, اس کی علامتوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم الفاعل ہے. اس کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس جملہ جو ہے وہ کس سے سٹارٹ ہوا تھا, اہدنا دکھا ہمیں. ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھی کہ اگر تو کوئی بھی جملہ اگر فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے.
اور اگر وہ اسم سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. تو ایزی سی بات ہے, بڑی آسان ہے سمجھنے میں کہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے, جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہمارے پاس فعل پلس مفعول کی صورت میں یہ بن کر آ رہا ہے ہمارے پاس, تو یہ کیا کہلائے گا, جملہ فعلیہ. اب اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اہدنا, دکھا ہمیں, الصراط, راستہ, المستقیمہ, سیدھا. اور ایک بات اور یاد رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ مرکب توصیفی کی جو یعنی کہ صفت اور موصوف دونوں کی جو اعرابی حالت ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر موصوف حالت نصب میں ہے تو اس کا جو صفت ہے وہ بھی حالت نصب میں ہوگی, اور اگر موصوف جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے یا اس میں نکرہ ہے تو اس کے مطابق ہی اس کی صفت بھی معرفہ یا نکرہ ہوگی. یہ ساری چیزیں ان میں سیم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ مذکر ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی مذکر ہوگی. اس کی کچھ علامتیں ہیں, وہ انشاءاللہ جب آپ لوگ سیکھیں گے تو آپ لوگوں کو بھی پتا چلے گا کہ عربک میں مذکر یہ جو لفظ ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آیا کہ ہم نے اس کو مذکر کے طور پر اس کا ترجمہ کرنا ہے یا مؤنث کے طور پر ترجمہ کرنا ہے. جی, یہ تھی ہمارے پاس آیت نمبر 5 الحمدللہ. اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں اپنی آیت نمبر 6 کی طرف. جی, 6 میں ہمیں کیا دکھ رہا ہے, صراط, یعنی کہ الصراط المستقیمہ, جو بات چل رہی تھی اسی سے ہی آگے اب اس صراط کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اس راستے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ راستہ کن لوگوں کا ہے. جو ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ راستہ ہمیں دکھا, تو ہمیں کن لوگوں کا راستہ دکھا, وہ جو ہے وہ ہمیں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. تو صراط, اب حالانکہ اس میں جو ہے وہ الف لام نہیں لگا ہوا, لیکن یہ کیا ہے, یہ پچھلے لفظ کا ہی بدل استعمال ہو رہا ہے, تو اس کے ساتھ دوبارہ سے الف لام نہیں لگایا گیا, لیکن ہے یہ بھی اسم معرفہ ہی. جیسے کہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ اسم ہے اور بدل ہے الصراط کا, یعنی کہ جو پچھلی آیت تھی ہمارے پاس الصراط المستقیمہ, اور نیکسٹ آیت بھی اسی کا ہی یہ بدل ہے, صراط الذین, اسی راستے کی ہی اگلی آیت میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. اب ہم اس کی اگر اعرابی حالت دیکھ لیں تو وہ راستہ کیسا ہے, وہ جو اس کی اعرابی حالت ہے اس میں ہمارے پاس زبر ہمیں آخر میں دکھ رہی ہے, تو یہ حالت نصب میں ہے. اور ایک اور ٹرمز ہے کہ یہ صراط الذین, اگر ہم ان دونوں کو دیکھیں تو عربک میں مرکبات بھی ہیں. ابھی ہم نے ایک مرکب کو دیکھا تھا کہ وہ مرکب توصیفی بنا, اب اس میں جو اگر ہم دیکھیں تو یہ مرکب اضافی کے طور پہ بنے گا, یعنی کہ جس میں تعلق یا نسبت کو ظاہر کیا جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کی پہچان ہوتی ہے کہ اس میں کا, اس کے ترجمے میں آتا ہے کا, کے, کی, کو وغیرہ. تو بس یہ آپ ابھی اس کی ٹرم پہ مت جائیے گا کہ مضاف بڑا عجیب سا یا مشکل سا لفظ ہے, لیکن یہ مضاف بن کر بھی آ رہا ہے. آگے ہم دیکھیں تو الذین, الذین ہے ہمارے پاس قرآن میں, یہ جو الفاظ ہیں بہت دفعہ استعمال ہوئے ہیں, اس لیے تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ اس میں موصول کہلاتے ہیں. اور اس میں موصول کیا ہوتے ہیں, جو وہ اسم ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے جملے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ وہ اسم ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے جملے سے ملے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو بیچ میں سے ہٹا دیں تو مطلب واضح نہیں ہوگا. اگر ہم اس آیت میں سے الذین ہٹا دیں, یعنی کہ کہیں صراط انعمت علیہم, راستہ انعام کیا تو نے, تو مطلب جو ہے وہ پورا آپ کو واضح نہیں ہوگا. تو کیا ہوتا ہے, یہ اپنے کنیکشن کر رہے ہوتے ہیں, جوڑ رہے ہوتے ہیں پچھلے لفظ سے اگلے لفظ کو, تو ان کو کہتے ہیں اسم موصول. موصول جو ہے وہ وصل سے نکلا ہے, اور وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا, جوڑنا. ٹھیک ہے, تو یہ الفاظ جو اس الفاظ ہیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ جوڑنے کے کام آتے ہیں, اسم کو فعل سے, فعل کو اسم سے, جملوں کو جملوں سے. ٹھیک ہے, اور اس کی تھوڑی سی اور ٹرمز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر جیسے ہم نے پڑھا کہ واحد بھی ہوتا ہے, جمع بھی ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ تثنیہ کا بھی ایک صیغہ آتا ہے, اس کو بھی ہم رہنے دیتے ہیں. لیکن الذی ہم نے بہت پڑھا, ٹھیک ہے, قرآن میں, تو الذی اگر آئے گا تو وہ واحد کے لیے یوز ہو رہا ہوگا, اور میں اس کے مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا. ہم نے اللہ تی بھی پڑھا ہے قرآن میں بہت دفعہ, تو اللہ تی جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مؤنث واحدہ کے لیے, یعنی کہ جو ایک مؤنث کے طور پر ہو تو اس کے لیے. اور اگر الذین آ رہا ہوگا تو وہ زیادہ سارے لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا. آئی ہوپ یہ اس کی تھوڑی سی جو ایکسٹرا آپ لوگوں کو ہے وہ ڈیٹیل
تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ملے گی، کیونکہ یہ الفاظ قرآن میں بہت دفعہ آئے ہیں. تو الذین کیا ہے؟ یہ اسم موصول ہے اور جمع کا صیغہ ہے یہ. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں انعمتا. انعمتا انعام کیا تو نے. اب اس میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ کام ہو رہا ہے. انعام کیا جا رہا ہے تو فعل ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس فعل ہے. انعام کیا تو نے، تو فعل بھی کون سا ہے؟ فعل ماضی، یعنی کہ پاس میں کام ہو رہا ہے نا فعل ماضی میں، کہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جو ہے وہ ہمیں دکھا. تو انعمتا فعل ماضی ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو لاسٹ آیت میں بھی بتایا ہے کہ باب ہیں، تو یہ باب کا ہی ایک نام ہے کہ یہ باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے، اور اس ایک لفظ کے اندر یہ جو انعمتا ہے نا، انعمتا یہ فعل ہے نا، تو اس فعل کے اندر ہی اس کا فاعل بھی ہے. یعنی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انعام کیا تو نے. اب تو نے کیا ہے؟ وہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے. تو دیکھیں فعل کے اندر فعل بھی ہے، کام کیا، انعام کیا، اور تو نے فاعل. تو فعل پلس فاعل، دونوں چیزیں فعل پلس فاعل، کام اور کام کے کرنے والا ایک ہی ورڈ میں اکٹھے ہو گئے. تو اس لیے میں نے اس میں لکھا کہ کیا ہے؟ یہ فعل پلس فاعل ہے، یعنی کہ کام بھی ہے اور اس کام میں اس کام کو کرنے والا بھی موجود ہے ایک ہی لفظ میں. اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہے انتا، تو ہی. آگے ہم دیکھتے ہیں علیہم. علیہ جو بیسیکلی جو لفظ ہے علیہم، یہ دو ان سے مل کر بنا، ایک حرف سے اور ایک ہم. ہم نے پیچھے پڑھی نا کی ضمیر، اسی طرح ہم، ہما، ہم جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، ہوا بھی بہت دفعہ پڑھتے ہیں قرآن میں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہننا بھی پڑھتے ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ ضمائر ہیں. اور ہم کی شکل میں بھی آتا ہے. کس صورت میں آتا ہے؟ علا. علا جو ہے وہ حرف ہے، اور حرف بھی کون سا ہے؟ حرف جارہ ہے، جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو حالت زیر دے دیتا ہے، اس کو حالت زیر میں لے کر چلا جاتا ہے، اس کے نیچے زیر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس میں کیا ہے؟ علا جب ہم کے اوپر آیا تو وہ علی بن گیا، اور ہم جو ہے وہ ہم ہو گیا. تو علیہم جو ہے وہ بیسیکلی ایک حرف ہے اس کے اندر، اور ایک اس میں ضمیر سے جڑ کر بنا ہے. اور کس حالت میں ہے؟ جار مجرور. اس کی ٹرم سے بھی پریشان مت ہوئیے گا، حرف جارہ ہے تو یہ کیا ہے؟ مجرور. ہم نے پڑھی تھی، ہم نے جب اس کی اعرابی حالت پڑھی تھی تو ہم نے 3 اعرابی حالت پڑھی تھی نا. ایک اگر پیش ہے آخر میں تو وہ رفع ہے، اگر آخر میں زبر ہے تو وہ نصب ہے، اور اگر آخر میں زیر ہے تو وہ مجرور ہے. تو یہ وہی جار مجرور ہے کہ آخر میں حالت جو ہے اس کی زیر کے ساتھ ہے، تو یہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے. اور جب ایک حرف اور یعنی کہ حرف جارہ اور اسم ضمیر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ مرکب جاری بناتے ہیں. پہلی آیت میں آپ نے مرکب توصیفی، ایک مرکب توصیفی کے بارے میں سیکھا کہ اس میں صفت اور موصوف اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری جو ہم نے یہ آیت سٹارٹ کی تو اس کی سٹارٹ میں ہی ہم نے دیکھا صراطہ کو ہم نے کہا کہ یہ مضاف بن کر آ رہا ہے، اللہ زینہ کے ساتھ مل کر یہ ایک دوسرا مرکب بنا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی. اور اب آپ نے تیسرا مرکب بھی دیکھ لیا کہ تیسرا مرکب بھی بن رہا ہے اس میں مرکب جاری. تو کائنڈلی ان ٹرم سے پریشان مت ہوئیے گا، ان کو تھوڑا سا لنک کر کے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تو یہ مشکل نہیں ہے. اور مرکب جاری جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جب فعل کے بعد آتا ہے تو وہ فعل کے بارے میں خبر دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انتا علیہم یعنی کہ انعمتا انعام کیا تو نے، کن پر انعام کیا؟ جن پر. تو یہ کیا ہے؟ اس میں نے ایک ٹرم لکھی ہوئی ہے متعلق فعل، اس کے پیچھے فعل ہے تو مرکب جاری جو ہے وہ متعلق فعل بن کر آ رہا ہے. اگر ہم اس 2 لفظوں کو دیکھیں، انعمتا علیہم انعام کیا تو نے جن پر، فعل سے شروع ہو، فعل سے سٹارٹ ہوا تو فعل اور فاعل دونوں اس کے اور متعلق کے فعل وہ ایک جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ موصول اور اس کے بعد اگر فعل آ جائے، اس میں موصول کے بعد اگر فعل آ جائے تو اسے کہتے ہیں صلہ. ایک لفظ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، صلہ، یہ میں نے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے صلہ، ریڈ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. موصول کے آگے ہی لکھا ہوا ہے صلہ جو ریڈ سے جملہ فعلیہ کے نیچے آ رہا ہے.
تو یہ صلہ ورڈ کیسے ہے کہ اگر تو اس میں موصول کے بعد فعل آ جائے تو اسے صلہ کہتے ہیں. اگلا ورڈ صلۃ الموصول، یعنی کہ موصول جو ہے اس کا صلہ جو لفظ ہے وہ اس موصول کے حساب سے آ رہا ہے. اور تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ مشکل اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہو تو معذرت، لیکن جن سسٹرز نے گرامر جو ہے وہ سیکھی ہے، جانتی ہیں، پڑھ رہی ہیں، وہ ان ٹرمز کو بخوبی سمجھ رہی ہوں گی. اس لیے اگر میں ان ٹرمز کو نہ بتاتی تو جو جنہوں نے سیکھا ہوا ہے یا جو پڑھ رہی ہیں، یہ ان کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے وہ ناانصافی ٹائپ ہو جاتی کہ ہم پورا علم جو ہے وہ تھوڑا سا کنوے کر دیں. تو جو بگنرز ہیں کائنڈلی ان ٹرم سے پریشان نہ ہوئیے گا، اور جو میری بہنیں گرامر پڑھ رہی ہیں وہ ان ٹرمز کو بخوبی سمجھ رہی ہوں گی الحمدللہ. تو یہ اگر ہم دیکھیں کہ الذین انعمت علیہم، یہ پورا جو ہے یہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے. الذین وہ لوگ، انعمت انعام کیا تمہیں، علیہم جن پر، یہ پورا کیا ہے مضاف الیہ ہے. کس کا؟ صراطا. تو مضاف اور جو مضاف علیہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ مرکب اضافی بناتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہی جملے میں آپ لوگوں کو کتنے جو ہیں وہ مرکب دکھے، اور وہ پھر پورا مرکب بالآخر ایک مرکب میں ڈھل گیا. ٹھیک ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ پورا جو ہے یہ کیا ہے؟ بدل. اور آیت نمبر 5 میں جو ہے وہ سیدھے رستے کی ہدایت ہے. تو یہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ اب صراط الذین انعمت کس بارے میں ہے؟ یہ ہمیں اس سیدھے رستے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رستہ کیسا ہے. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. ان کا جو ہے کا کے کی پہچان ہوتی ہے مرکب اضافی کی. تو الحمدللہ اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے اس میں جو بھی کمی کو تعی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے، ہمارے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیدہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. شفق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے ہماری کوششوں کو، آمین. بہت ہی خوبصورت انداز اور میرے لیے بہت ہی اچھا ریویژن تھا یہ الحمدللہ. اور میں امید رکھتی ہوں کہ جو سسٹرز گرامر سیکھ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی ریویژن ہو گیا ہوگا میری طرح سے. اور جو نہیں سیکھ رہی ہیں، جن کے لیے ہر چیز نئی ہے، تو میں ان کے ساتھ بہت دل سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوں اور ان کے جذبات کے ساتھ ہوں. اس میں یہ کہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ اس کو چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، مشورہ میں آپ کو صرف اتنا دوں گی کہ کوشش ضرور کیجیے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اسٹارٹ سے لے کے چلیں بالکل. اور جیسے اسم ہم نے تھوڑا سا کیا تھا، میں نے اس کا ہوم ورک بھی دیا تھا آپ کو کہ اسم کے بارے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریڈی رکھیں، پڑھتے رہیں کہ اسم کیا ہے، اور تلاش کریں کہ ہر آیت سے اسم کہاں کہاں نکل رہا ہے. صحیح، تو چھوٹا چھوٹا کام کریں گے تو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز سیکھتے جائیں گے. صحیح. اور پھر جیسے آج ہم نے سیکھا فعل کے بارے میں، پچھلی آیت جو ہم نے سیکھی تھی آیت نمبر 5 میں، اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ اس کے بارے میں کیا نام ہے، فعل کے بارے میں. ٹھیک ہے، اسٹارٹ ہی فعل سے ہو رہا تھا نا. تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ فعل کیا کیا چیزیں ہیں، اور پھر اسم کی جو قسمیں آ رہی ہیں، اس میں معرفہ ہے، اور پہلے جو ہم نے سیکھا تھا اس میں نکرہ بھی تھا سیکھا نا. تو تھوڑی چھوٹی چیزیں اٹھا کے لے کے چلیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ سمجھنے میں مشکل نہ ہو. صحیح ہے، ہر چیز ایک ساتھ کریں گے تو obvious سی بات ہے کہ وہ مشکل ہو جائے گی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں گے تو ہر چیز آہستہ آہستہ سمجھتے جائیں گے. اور ہر چیز جو ہے وہ سمجھنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے. جب ہم نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھیں. صحیح. تو انشاءاللہ دعا کرتے رہیں، اور جہاں بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ ہاں بالکل مجھے بھی میسج کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور گرامر کے حوالے سے اور شفق سے پوچھ سکتے ہیں. جو بھی آپ کو جو سہولت ہو، جو بھی مشکل ہو، تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالی ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
یہ تو تھا ہمارا گرامر کا انالیسس الحمدللہ، اور الحمدللہ یہ بخوبی ہوا انشاءاللہ. ہم نے آیت نمبر 6 کا جو ہے وہ آدھا گرامر انالیسس کیا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ آدھا انالیسس ہے. انشاءاللہ آدھا انالیسس جو ہے وہ اس آیت کا ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے، کیونکہ تھوڑی بڑی آیت ہے. تو ایک آیت کو اس میں، کیونکہ ہم نے پچھلی آیت کا بھی کیا تھا آج انالیسس، تو تھوڑا سا زیادہ ہیوی ہو جاتا دونوں کا ایک ساتھ، اس لیے آدھا آدھا ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی نیکسٹ کلاس میں اسی آیت کا ہاف گرامر انالیسس، پھر ہم اسی آیت کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تفسیر میں ہم تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. ہمیں سر حاضرہ نے بتائی تھی اس کی تفسیر. تو ہم نے دیکھا تھا کہ اہدینا یعنی اہدی کس سے نکل رہا ہے ہمارے پاس؟ اہدینا یعنی اہدی، ہمارے پاس اس کا جو ہمارے پاس روٹ ورڈ نکلا تھا وہ کیا تھا؟ ہا دال یا. اور نہ ابھی ہم نے سیکھا، ابھی سیکھا کہ کیا ہے؟ ضمائر ہے جو کہ کس کی طرف جا رہا ہے، یعنی ہم ہماری طرف جا رہے ہیں. ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ تو کیا دے؟ ہدایت والا راستہ دے، یعنی کہ ایسا راستہ جس میں کیا ہے؟ رہنمائی ہے. رہنمائی اور ہماری شفقت بھری رہنمائی، یعنی کہ نرمی بھری رہنمائی، ہمیں وہ راستہ ہمیں عطا کر جس میں کیا ہے؟ تیری رہنمائی شامل ہے، تیری شفقت شامل ہے، اور اس کے اندر تو ہی نرمی پیدا کرنے والا ہے. ہمیں اس راستے پر چلنے کی مدد عطا فرما، اور اس منزل کو تلاش کرنے کی. کون سی منزل؟ جو ہدایت والی منزل ہے. اور یہی ہر ایک مسلمان کی دعا ہونی چاہیے، اس کا دعا کا شعار ہونا چاہیے کیا؟ کہ ہمیں ہدایت والا راستہ دکھا. اور یہی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہونی چاہیے ایک مسلمان کے لیے، اس کی دعا کے لیے، اس کی دعا میں بھی اور اس کی زندگی میں بھی، کہ ہدایت ہی سب سے اہم چیز ہے. اور منزل وہی ہے جو ہدایت والی ہے، اور اسی ہدایت والی منزل کو مانگنے میں، ہماری اس ہدایت والی منزل کو مانگنے میں، اس کو تلاش کرنے میں، اس راستے پر چلنے میں، اس راستے کو دکھانے میں ہماری مدد فرما دے یا رب. سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے نا. اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اپنے رب سے، ہم پڑھ کیا رہے ہیں. دن میں ہم 5 مرتبہ پڑھتے ہیں نا نماز، اور اس میں بھی ہم کتنی دفعہ اس کو دہراتے ہیں. تو اب غور سے جب ہم دہرائیں تو غور کریں اس کے اوپر کہ آخر ہم مانگ کیا رہے ہیں اپنے رب سے، یعنی کہ وہ راستہ، وہ ہدایت والا راستہ جس میں ہماری ہی کیا ہے؟ ہماری ہی اس راستے کے اندر بھلائی ہے، اور اس راستے پہ چلنے میں ہی ہماری بھلائی ہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، اگر یہ ہدایت والا راستہ ہمیں نہیں ملا تو ہم ویسے ہی ہیں جیسے ایک اندھیرے کمرے میں چلنا. اسی کی مثال ہے کہ اندھیرے کمرے میں چلتے جائے، نہ کچھ نظر آ رہا ہے، نہ ہی کچھ سمجھ آ رہا ہے، نہ ہی کچھ دکھائی دے رہا ہے. اندھیرے کمرے میں، اندھیری کوٹری میں ہم بند ہیں اور چلتے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو امیجن کریں اس طرح. اگر ہدایت نہیں ہوگی، اگر ہدایت مل گئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس اندھیرے کمرے میں ہم نے 100 واٹ یا 500 واٹ کا بلب جلا دیا، روشنی آ گئی، اور ایسی روشنی جس نے پورے کمرے کو اجالا کر دیا، ہر جگہ کونے کونے تک اجالا پھیل گیا. تو پھر ہم وہ مانگ رہے ہیں، بیسیکلی کوئی عام چیز نہیں مانگ رہے، وہ مانگ رہے ہیں کہ اس روشنی نے جیسے پورے کمرے میں اجالا کر دیا، اسی طرح اس ہدایت جب ہمیں مل گئی، وہ ہدایت رب کی، تو پھر اس نے ہماری دنیا بھی سنوار دی، دنیا بھی روشن کر دی، اور ہماری آخرت بھی روشن کر دی. اور وہ ہدایت اس آخرت کے دن کے لیے، جو خوفناک دن، مصیبت والا دن، اندھیرے والا دن،
اس دن اس ہدایت کی روشنی کتنی چھوٹی سی بھی روشنی کتنی ہمیں اس کی طلب ہوگی. یہی وہ ہدایت ہے جو اصل میں ہم مانگ رہے ہیں اپنے رب سے, اسی راستے کی ہدایت, ٹھیک ہے, جو رب کی طرف جاتا ہے, رب کو پہچاننے کا راستہ ہے, وہ ہدایت, ٹھیک ہے, اسلام کی ہدایت, یعنی کہ رب کا جو اسلام ہے اس کی ہدایت. اور پھر ہدایت ہم نے دیکھا کہ کتنی طرح کی ہے, 2 طرح کی ہدایت ہوتی ہے, ایک علمی ہدایت اور ایک عملی ہدایت, ٹھیک ہے. علمی ہدایت کیا ہے ہمارے پاس, کہ اس کو ہم ہدایت ارشاد بھی کہتے ہیں. اور علمی ہدایت جو ہے ہمیں جو ہے وہ یعنی کہ جو بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں, اور یہ بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی حاصل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, علمی ہدایت. اور پھر کسی کو دنیا کا علم دے دینا, کسی کو اس دنیا میں ہی رہتے ہوئے دین کا بھی علم عطا ہو جائے, سبحان اللہ, ہے نا. ایک پہ ایک جو ہے وہ گیا نا, سونے پہ سہاگا کہتے ہیں نا محاورہ, کہ ایک کے اوپر ایک سونا, سبحان اللہ, کہ وہی علم کی علمی ہدایت ملی. اور اگر دنیا کی علم کی ہدایت بھی مل رہی ہے, اس میں کیا ہے, اگر ہم نے اسی علم کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچان لیا تو ہو گئی نا سیر پہ سوا سے بات, تو ہو گئی نا وہی کہ اہدنا الصراط, وہی والی بات آ گئی کہ ہدایت مل گئی, سبحان اللہ. تو ہر ہدایت کس کی طرف سے ہوگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوگی. لیکن وہ کب ہوگی, جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. آپ لوگ یہاں آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں نا, تبھی تو آپ لوگ کو توفیق ملتی ہے, ہم سب کو, تبھی تو ہم سب کوشش کرتے ہیں نا اس چیز کے لیے. میں بیٹھتی ہوں, پڑھتی ہوں, اس کو تیار کرتی ہوں, پھر پریزنٹیشن تیار کرتی ہوں ٹائم نکال کے, ہے نا, کتنی بزی ہے لائف ہماری. پریزنٹیشن بناتی ہوں آپ کے لیے, اپنے لیے, تاکہ اچھا کچھ بتا سکوں. اور پھر اپنے لیے, ہم سب کے لیے, کہ کچھ سکھا سکوں, کچھ بتا سکوں, ہے نا. تو کس کی طرف سے ہوا, کس کی توفیق سے ہوا, رب کی توفیق سے ہوا. نہ ہی اس میں میرا کوئی کارنامہ ہے, نہ ہی اس میں کسی اور کوئی کارنامہ ہے. یہ سب کس کی طرف سے ہوا, رب کی طرف سے ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوا, اس کی توفیق سے ہوا, ٹھیک. تو یہی کیا ہے, ہدایت علمی ہے. اور ہدایت عملی کیا ہو گئی, کہ جب وہ کوشش آ گئی تو پھر ہم نے کیا کیا, اس کو اپنے عمل میں ڈھال لیا, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے اپنا عمل بنا لیا, یعنی کہ وہ ہماری زندگی میں شامل ہو گئی, ٹھیک. اور یاد رکھیں, پھر دوہرا رہی ہوں, کہ ہدایت کس کی طرف سے آتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اور ہر ہدایت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے, کوشش کرتے رہنا ہے. اور عملی ہدایت یہ کیا ہے, ہدایت توفیق, یعنی کہ ہدایت ارشاد آ گئی, علم ہدایت آ گئی, اور پھر اس پہ عمل کی توفیق بھی, یہ سب سے بڑی ہدایت ملنے کی توفیق کا اجر ہے نا. اور ہدایت, ہم کی ہدایت کی دعا بھی ہمیں ساتھ مانگنی چاہیے, کیا, کہ ہدایت ہمیں کون سی ہدایت دے, جو علم نافع والی ہو, اور پھر ہم ایسا عمل کریں جو ہمارے لیے وہ عمل کیا ہو, قابل قبول ہو, قبول ہونے والا ہو, متقبلا, قبول ہونے والا ہو, ٹھیک ہے. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, کیا, من یہدی اللہ فہو المہتد, یعنی جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. سورۃ الکہف کی آیت ہے, آیت نمبر 17. اور پھر سورۃ الرعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد, پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. تو پھر کتنی کھلی واضح آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں وہی ہدایت پانے والا ہے اصل, اور جو جس کو بھٹکا دیا تو اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. اور پھر الصراط کیا ہے, ہم اس کا روٹ ورڈ صاد, را اور تو, یعنی کہ صراط یعنی راستہ, صراط کس کو کہتے ہیں, راستے کو کہتے ہیں, یعنی کون سا راستہ, دین اسلام کا راستہ, ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ہم اس میں کس راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں, دین اسلام کے ہدایت کی راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں, سبحان اللہ. اور پھر المستقیم, مستقیم ہے, اس کو ہم توڑیں گے تو الف لام اور سین کا الگ ہو جائے گا, اور پھر بچا کہ ہمارے پاس قیم, یعنی قاف واو میم,
یعنی کہ وہ راستہ جو سیدھا ہے، کھڑا ہوا ہے، اور وہ راستہ کیسا راستہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کا راستہ ہو، جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو۔ دین اسلام میں کوئی ٹیڑھ پن ہے؟ دین اسلام میں کوئی ٹیڑھا راستہ ہے؟ نہیں ہے نا، سیدھا مستقیم والا راستہ ہے نا۔ اور اس یہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ دین اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا ہے نا۔ دین الاکمل تو، اللہ تعالیٰ نے یہ دین مکمل کر دیا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے تا قیامت۔ یہ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ مکمل ہے، دین اسلام مکمل دین۔ اور پھر اس دین کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں، اس راستے کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں۔ اور پھر اس میں وہ مستقیم میں اور کیا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا راستہ ہے، صحیح ہے، جس میں ہم آرام سے چل سکے، خوشی سے، دل کی تسلی، دل کا سکون، دل کی ٹھنڈک، ہے نا۔ اور پھر یہ وہ راستہ ہے، صحیح ہے، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پا کر خوشی سے بندہ چل پڑے، دل کی تسلی، دل مطمئن ہو کہ اب ہاں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی اس راستے پر چل پڑے ہیں، اور پھر مطمئن کے ساتھ ہر نیکی بس کرتے جائیں، کوشش کرتے جائیں، ہے نا۔ یہاں تک بات ہے گرامر کی، تو گرامر بھی تو وہی راستہ ہے نا، تو ہم کوشش کرتے جا رہے گرامر کو سیکھنے کی، کبھی کبھی تو سیکھ ہی لیں گے، کبھی کبھی تو اس پہ مستقیم ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ، لیکن چھوڑے نہ، کوشش نہ چھوڑے، ٹھیک ہے۔ اور پھر الصراط المستقیم کیا ہے؟ یعنی مزید ڈیٹیل دیکھ لیں تفصیل اس کی پوری چارٹ سے، کہ راستہ معاش کا اور معاد کا۔ معاش یعنی دنیا کے معاملات بھی آ گئے اس کے اندر، اور آخرت کے معاملات بھی آ گئے، ٹھیک ہے، یعنی جنت و دوزخ بھی آ گئی۔ آخرت کے معاملات ہمارے اعمال نامہ اور جنت و دوزخ، ٹھیک ہے، یعنی کہ صراط المستقیم کے اندر کیا کیا ہے؟ دونوں راستے کی ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، دنیا کے معاملات کے لیے بھی اور آخرت کے معاملات کے لیے بھی، ہے نا۔ اب دیکھیں ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کتنی اہم دعا ہے یہ، رائٹ، کہ الصراط المستقیم، کہ ہمارے لیے معاش بھی ساتھ ساتھ ہے اور ہمارے لیے معاد بھی ساتھ ساتھ ہے۔ ایک چیز پہ مستقیم نہیں ہونا ہمیں، یہ نہیں کہ صرف ہم دنیا کے معاملات دیکھیں، ہم دنیا کے معاملات کے لیے دعا کریں، ہم دنیا کے معاملات پہ فوکس کریں اور پھر مر جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ایسا ہم نے کرنے دینا ہے، کیونکہ صراط المستقیم کیا ہے؟ دونوں راستے کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ ہمارا معاش بھی اس ہی دین اسلام کے اوپر لے کے جائے اللہ تعالیٰ، اور پھر ہماری آخرت بھی اسی دین اسلام کے اوپر رکھے، آمین اللہم آمین۔ تو اب جیسے کہ کیا ہے، بہت ہی خوبصورت سا ایک چارٹ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی لائف جو ہے وہ کیا ہے، ادھر ادھر بس، اس میں بہت ڈسٹریکشن ہے، بہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت انسان کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن جو دین اسلام والا راستہ ہے وہ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ اور لیکن یہ راستہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے، اس کے اوپر ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ خاص تارے لگا کے بیٹھا ہے نا۔ ہم نے اس راستے پہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے، بالکل۔ اور الرٹ کیسے رکھنا ہے؟ جیسے سمجھے کہ ہم حالت جنگ میں ہے، جنگ کے میدان میں ہے، یہ ہمارا جنگ کا میدان ہے، اور اس میدان میں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے شیطان، اور اس شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ شیلڈ لے لیے، ہم حالت جنگ میں کے میدان میں شیلڈ لے کے کام کرتے ہیں نا، یعنی کہ شیلڈ لے کے پھر دشمن سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو وہ دشمن ہمارا ہے شیطان، تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے اس سے بچ کے چلنا ہے اس راستے کے اوپر، کیونکہ ہر جگہ وہ خاصدار تارے لگا کے بیٹھا ہے، کہاں ہمیں تانک لگا کے بیٹھا ہے، کہاں کوئی آیا بھنک پڑ جاتی ہے اس کو، کہاں کوئی آیا تو میں اٹیک کروں گا، تو وہ شروع ہو جاتا ہے اپنا کام شروع کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے، اس کے اوپر ورک کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جس راستے پہ وہ بیٹھا ہے خاص تار لگا کے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس کے تیر کو سمجھنا ہے، اس کے وار کو سمجھنا ہے، اتنی غفلت بھری زندگی نہیں گزارنی، ہر وار کو اس کے سمجھنا ہے کہ کہاں پہ اس کا وار ہم پہ آ رہا ہے اور ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، تو جہاں فیل ہو، محسوس ہو، وہیں پہ فوراً جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے، کیونکہ ہم جب اس راستے پہ چل رہے ہیں تو اس نے تو اپنے اٹیک کرنے ہیں، کیونکہ یہ راستہ ہمیں جنت تک لے جائے گا نا، صراط والا راستہ جنت والا راستہ ہے، اور ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے جائیں گے تو پھر ہیل فائر ہی ہے مرنے کے بعد،
دوزخ کی آگ ہی ہے، تو اس سے بچنا ہے، اور پھر جنت کے راستے کے لیے جو کیا ہے الٹیمیٹ سکسیس، یعنی کہ جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی کامیابی، اس کی طرف دوڑ لگانی ہے، اس کی طرف کوشش کرنی ہے، اور کرتے جانی ہے، ٹھیک ہے، آخری سانس تک انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تھی اس کی تھوڑی سی مزید ڈیٹیل، اور ایک تھوڑا سا ریویژن ہو گیا آپ لوگ کا الحمدللہ۔ اور جو ہے وہ جیسے کہ بار بار عمل کا کام اور کرنے کا کام ریپیٹ ہوتا رہتا ہے آپ لوگ کے لیے، کہ اس آیت کے حوالے سے کہ اب جو مین بات ہے وہ کیا، کہ جب بھی میں نے الفاتحہ پڑھنی ہے سمجھ کے پڑھنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور پھر جیسے لفظی ترجمہ ہم نے پڑھا ہے تو اس طرح لفظی ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی سے سیدھے راستے کی دعا کرنی ہے، دل سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس راستے پہ چلنے، استقامت کی دعا، کیونکہ وہی نا کہ شیطان کی ڈسٹریکشنز اتنی ہوتی ہیں، اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وسوسے اس کے اتنے ہوتے ہیں کہ ہم استقامت پر قائم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل قبول ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں کیا دیکھتے ہیں، ہمارے عمل کی کوانٹٹی نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کیا، کہ اس میں کتنا اخلاص ہے، اس کی کوالٹی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کی کوالٹی، ہر عمل کی کوالٹی میں کیا کرنا ہے، اس کو پائیدار بنانا ہے، اس کو پیور بنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رب صرف کیا دیکھتا ہے، عمل کی کوالٹی دیکھتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ کوانٹٹی جتنی بھی کرتے جائیں آپ، جتنے بھی پیسے، جتنا بھی مال بڑا صدقہ کر دے، لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو وہ قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر عمل میں کیا دیکھتا ہے، عمل کی کوانٹٹی دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا کہ ہم نے کتنا کیا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تھوڑا کریں لیکن اس پہ مستقیم ہو جائیں کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ استقامت کی دعا بھی کرتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اور پھر جب نماز پڑھیں، جب بھی نماز کا وقت ہو، نماز کے لیے جائیں تو یہ دیکھیں کہ میں اس آیت پہ جب آئیں دیکھیں کہ میں کیا مانگ رہی ہوں، ساتھ ساتھ دعا بھی یاد کریں، اللہم انی اسألوک الہدی والسداد، اللہم انی اسألوک الہدی والسداد، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور سیدھے راستے کا سوال کرتی ہوں، اللہم انی اسألوک الہدی والسداد، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ تو ہو گیا ہمارا آج کا تھوڑا سا ریویژن ہو گیا الحمدللہ گرامر کے ساتھ۔ اگر آپ لوگ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو ضرور کہیں، اپنا کوئی اپنا شیئر کرنا چاہ رہا ہے کوئی پوائنٹ کہ ہاں بھی اب ہم نے جو کلاس لی ہے اٹینڈ کرتے آ رہے ہیں تو ہم نے کیا سیکھا، اور اب سورہ فاتحہ کو جب میں پڑھتی ہوں تو میں کیسا محسوس کرتی ہوں، ضرور شیئر کریں اپنے پوائنٹس۔ ایک موٹیویشن ہوتی ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی، کہ ہاں بھائی ہم سب اتنی اس سے سیکھ رہے ہیں، اور پھر جب ہم عمل میں لے کر آتے ہیں تو ہم کیا محسوس کرتے ہیں، کیا چینجنگ آئی ہے، تو ضرور شیئر کریں انشاءاللہ۔ جی کسی نے کچھ کہنا ہے؟ جی کوئی سسٹر اپنا پوائنٹ یا کوئی بات شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جو ہے وہ بہت اچھا لگا سورۃ الفاتحہ کو دوبارہ سننا، اور میں نے اس سے بہت اچھے پوائنٹ لیے، اور سب سے اچھا پوائنٹ یہ کہ جو صراط مستقیم ہے وہ بالکل سیدھا ہے، اور جب ہم نماز میں اس کو مانگتے ہیں اپنے لیے تو اگر ہم کانشیس ہو کے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا بھی کریں گے۔ اور پھر جب کہتے بھی ہیں نا کہ نماز جو ہے وہ ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، تو وہ ایسے ہی روکے گی کہ جب ہم کانشیس ہو کے اپنے لیے ہدایت مانگیں گے، سیدھا راستہ مانگیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے، اور پھر ہم اس راستے پر جا سکتے ہیں جس سے ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ بالکل، بارک اللہ فیک ثنا، بالکل یہی بات ہے ساری، کہ جو ہے وہ ہم کانشیس ہو کے اس کے اوپر فوکس کر کے اس کو ہم دیکھیں کہ ہم آخر مانگ کیا رہے ہیں۔ اگر ہم اسی راستے کو مانگ رہے ہیں
تو پھر ساتھ ساتھ اس کو مانگنے کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے، اس پہ مستقیم بھی ہو جائے. بارک اللہ. جی اور کسی سسٹر نے کچھ کہنا ہے، اپنا کوئی پوائنٹ شیئر کرنا ہے یا کوئی دعا پڑھنا چاہ رہا ہے میرے ساتھ، یہ تو پڑھ سکتے ہیں. کوئی اپنا پوائنٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ. کوئی دعا پڑھنا چاہ رہا ہے میرے ساتھ تو ضرور. نہیں کوئی کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. ٹھیک ہے جی. خواتین اتنی خاموش رہتی ہیں تو ڈر لگتا ہے. خواتین اتنی خاموش عموماً نہیں رہتی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل و برکت عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اور کوئی بات نہیں، آپ خاموش رہیں، آپ ہم سب کی صحت کے لیے ہی اچھا ہے. اور کیونکہ یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں تو اس لیے میں نے اس کو نہیں رکھا سامنے. یہ تھوڑا سا ریویژن تھا. الحمدللہ جو ہوا ہمارا پورا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے الحمدللہ. آپ لوگ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں آنا، یہاں بیٹھنا اور یہاں اس کو اٹینڈ کرنا، اس کو سمجھنا سب قبول فرمائے. اور جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو وہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کمی کوتاہی کو معاف فرمائے. کچھ اگر غلط بیانی ہو گئی ہو بتانے میں یا کچھ غلط نکل گیا ہو منہ سے تو سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے بھی معاف فرمائے اور ہم سب کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. آمین. اور ہم سب کو استقامت دے اور ہم سب کو توفیق اور عطا فرمائے کہ ہم سب بہتر سے بہتر کرنے کی، اپنے دین کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے چلنے کی، اس پہ کام کرنے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا ہو، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی. آمین. تمام بہنوں کا جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے. ہم سب کے کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا جمیعا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.